پیش خدمت ہے یادگار وقار رضوی نمبر سے پروفیسر شارب رضوی کا مضمون ہم تمہیں بھول نہ پائیں گے کبھی، انہی کی آواز میں۔ وقار صاحب کے بارے میں کچھ لکھوں تو بات کہاں سے شروع کروں؟ ایک ایسا شخص جو نہ میرا عزیز تھا نہ رشتہ دار، لیکن وہی میرا سہارا اور امیدوں کا مرکز تھا۔ بہت سے رشتوں کے نام نہیں ہوتے، انہی میں سے ایک رشتہ میرا اور وقار صاحب کا تھا، بلکہ صرف ان سے ہی نہیں، ان کے گھر کے لوگوں سے بھی وہی رشتہ تھا۔ میری بیوی شمی نکھت کی بیماری کے زمانے میں جس طرح انہوں نے میری مدد کی اور دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھا، اس پر شمیم نے ایک بات کہی تھی، شارب، وقار صاحب سے میرا کیا رشتہ ہے؟ اگر میں انہیں بھائی کہوں تو انہوں نے بھائی سے کہیں زیادہ بڑھ کے میری مدد کی، اگر میں انہیں بیٹا کہوں تو بیٹوں سے زیادہ میری خدمت کی۔ ایسے رشتوں کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بہت عجیب بات ہے کہ وقار صاحب اخبار نویس تھے اور اخبار میں اشاعتی مجبوریوں کے تحت اکثر لوگوں، سیاسی جماعتوں اور حاکم وقت کے دربار میں حاضر رہنے والوں سے اختلافات رہتے ہی ہیں۔ اس کے باوجود کسی نے کبھی ان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ ان کا ایک بنیادی مقصد تھا کہ لوگوں کو تعلیم دی جائے۔ صرف تعلیم ان کی کوتاہ بینی اور جذباتیت کو ختم کر سکتی، اس لیے ان کے ہر عمل میں تعلیم کا ایک پہلو ہوتا تھا۔ وہ راست تعلیم بھی دیتے تھے، بہت اچھے قلمکار بھی تھے اور بہت زود رقم تھے۔ فوراً کوئی مسئلہ اٹھا اور ان کا اخبار کے صفحے اول پر اداریہ شائع ہوا۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر یہ اداریے لکھے، لیکن کبھی کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں آنے دیا جو کسی شورش کا سبب بنے۔ وہ ہمیشہ علامہ اقبال کی نصیحت پر عمل کرتے تھے، وا نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زباں، وا نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زباں، چھپ کے ہے بیٹھا ہوا ہنگامہ محشر یہاں، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے۔ لگتا ہے کہ وہ اس کا عملی نمونہ بن گئے تھے۔ ان کی تحریر ہو یا تقریر، ان کے کسی عمل سے کسی کو شکایت نہیں ہوئی۔ انہوں نے ساری زندگی یہ دیکھا کہ علماء کے درس، ان کی تقاریر، مجالس میں خطبہ کے خطابات لوگ سنتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ لکھنؤ میں انہوں نے فساد بھی دیکھے تھے اور خوف و دہشت کی فضا میں راتیں بھی گزاری تھی، جس نے لکھنؤ کو ایک بے حد حساس شہر بنا دیا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو ساتھ ملانے اور محبت و ہمدردی کی فضا کرنے کے لیے تعلیم کا ایک بالکل انوکھا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے جناب خدیجہ الکبریٰ، حضرت علی علیہ السلام، جناب فاطمہ زہرا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی یوم ولادت کے موقعوں پر تعلیم کی ایک نئی صورت نکالی۔ جناب خدیجہ کے یوم ولادت پر انہوں نے ویمنس انٹرپرینور ڈے کا انعقاد کیا اور کاروبار سے تعلق رکھنے والی خواتین کو جلسے میں بلایا۔ انہوں نے اپنی تجارت سے متعلق تجربات بیان کیے اور ان خواتین کو ان کی کارکردگی پر انہیں ایوارڈ دیے گئے۔ اس کے لیے
مشہور دانشوران نے جناب ختیجہ کی شخصیت، وقار اور ان کی تجارتی فکر، جس نے رسول خدا کو اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا، اس پر روشنی ڈالی۔ اس دن لوگ ایک نئی خدیجۃ الکبریٰ سے متعارف ہوئے۔ اس طرح انڈائریکٹلی انہوں نے مسلم عورتوں کو تجارت کی طرف آنے کے لیے راغب کیا۔ اسی طرح انہوں نے امام جعفر صادق کے یوم ولادت کو یوم تعلیم، ایجوکیشن ڈے کے طور پر منایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ایک عام مسلمان بشمول ہندوستانی شیعہ مسلمانوں کے اتنا ہی جانتے ہیں کہ وہ چھٹے امام تھے اور انہوں نے ایک حوزہ علمیہ قائم کیا تھا جس میں تعلیم دیا کرتے تھے، اور حضرت امام ابو حنیفہ ان کے شاگردوں میں تھے۔ یہ کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ وہ مذہبی پیشوا کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے عالم تھے۔ وہ مختلف زبانوں اور علوم کے ماہر تھے اور اسلامی دنیا کی پہلی یونیورسٹی کے بانی تھے، اور ان کے ہاں کثیر تعداد میں دوسرے ملکوں کے طلباء تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ دنیا میں فادر آف الجبرا کہلانے والے حیان بن جابر، ماہر نجوم و فلکیات احمد بن حسن الفلکی الطوسی اور محمد بن مسعود تمیمی، ماہر علم طب و قافیہ و نفسیات، ان کے شاگردوں میں تھے۔ وقار صاحب دلس اس طرح کے یوم منا کر اپنے سامعین کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ علم ہماری میراث ہے۔ بدقسمتی سے جس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس جلسے میں انہوں نے مشہور سیاستداں عارف محمد خان، مشہور سائنسداں اقتدار حسین فاروقی، مشہور معالج ڈاکٹر کوثر عثمان، مشہور ماہر قلب ڈاکٹر منصور حسن خان جیسے عالموں اور دانشوروں کو تقریر کرنے کے لیے زحمت دی، اور لکھنؤ کے تمام بڑے کالجوں جہاں سائنس کی تعلیم دی جاتی ہے اور جہاں کے طلباء اور طالبات نے امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کی تھی، وہاں کے اساتذہ اور طلباء کو مدعو کیا اور ان کی کارکردگی پر ایوارڈ سے سرفراز کیا۔ ان غیر مسلم ٹیچرز کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے آج تک امام جعفر صادق کے بارے میں نہ کچھ سنا تھا اور نہ کچھ پڑھا تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ ایک بڑے ایجوکیشنسٹ ماہر تعلیم سے واقف ہی نہیں تھے۔ ہم نے ایویسینا، بو علی سینا کے بارے میں ضرور پڑھا ہے، لیکن جابر بن حیان یا دوسرے جن سائنسدانوں کا ذکر کیا گیا ان کے بارے میں ہمیں پڑھایا بھی نہیں گیا۔ ایک موقع پر مشہور ماہر تعلیم اور عالم دین ڈاکٹر قلب صادق صاحب بھی وقار صاحب کے جلسے میں تشریف لائے۔ وقار صاحب کو یہ ہنر خوب آتا تھا کہ وہ جب جس کو چاہیں اپنے جلسے میں لے آئیں۔ ڈاکٹر قلب صادق صاحب کو لانے کا ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ تعلیم کے بارے میں تقریر کریں گے اور شاید ان کی بات لوگوں کے دل میں اتر جائے، اور وہی ہوا۔ قلب صادق صاحب نے کہا، بھائیوں، دوستوں، بہنوں اور عزیزوں، غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے، غریب وہ ہے جو جاہل ہے۔ میری یہ بات آپ لکھ لیجئے، اگر آپ اپنی تعلیمی غربت دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ غریب ہی نہیں غلام بن کر جئیں گے۔ انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں یہودیوں اور جینیوں کی مثالیں دی کہ کس طرح انہوں نے ترقی کی۔
ان جلسوں کے منعقد کرنے کے صرف 2 اسباب وقار صاحب کی نگاہ میں تھے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعلیم ہی نہ حاصل کریں بلکہ تعلیم میں فوقیت حاصل کریں اور مسلکی تعصب سے باہر نکلیں، محبت، رواداری اور یکجہتی کی ایسی فضا تیار کریں کہ ہم اپنے تعارف میں شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی کہنے کے بجائے صرف مسلمان کہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہمیں سمجھ سکیں اور ہمارے پیشواؤں کو جان سکیں کہ وہ کیا تھے۔ اس کے لیے وقار صاحب اکثر حضرت علی کی مثال دیتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ حضرت علی کے یوم ولادت کو یوم اتحاد و یکجہتی کے طور پر مناتے تھے، اور ان میں جن مقررین کو وہ مدعو کرتے تھے وہ مختلف مسلک اور عقائد کے ہوتے تھے، تاکہ عام انسانوں کی کوتاہ ذہنی دور ہو اور وہ یہ سمجھ سکے کہ حضرت علی یا اہل بیت کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں، بلکہ ہر شخص ان کے علم، ان کی دانشوری، ان کی بہادری اور ان کے مختلف علوم پر مہارت کا قائل ہے اور ان سے عقیدت بھی رکھتا ہے اور ان کی دانشوری اور علم سے استفادہ بھی کرتا ہے۔ وقار صاحب نے اسی سلسلے میں چند برس پہلے حضرت علی کی یوم ولادت پر ایک ایسے طرحی مقاصدے کی بنیاد ڈالی جس میں مدعو شعراء شیعی عقائد کے نہیں ہوتے تھے، اور وہ ایسے قصیدے پڑھتے تھے اور مدح کے ایسے پہلو تلاش کرتے تھے کہ محفل جھوم اٹھتی تھی۔ وقار صاحب یہ تمام جلسے بہت بڑے پیمانے پر ہوتے تھے اور جس میں ہزاروں مرد اور عورتیں شریک ہوتی تھی، اور جن میں اختتام جلسہ پر سب کی خدمت پرتکلف طعام سے کی جاتی تھی۔ ان تمام جلسوں کے اہتمام و انتظام اور طعام پر جو بھی اخراجات ہوتے تھے وہ سب اپنی جیب خاص سے کرتے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کبھی کسی سے نہ تعاون کی درخواست کی اور نہ کوئی رقم قبول کی۔ وہ اتحاد بین المسلمین ہی نہیں بلکہ اتحاد بین المذاہب کے زبردست حامی بلکہ علمبردار تھے۔ انہوں نے محرم میں اپنے گھر پر ایک ایسی مجلس کی بنیاد ڈالی جس میں زیادہ تر سامعین غیر مسلم اور دوسرے مسالک سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ان کو قریب لانا چاہتے تھے تاکہ وہ دلوں میں جو دوری صرف ناواقفیت کی وجہ سے ہے وہ دور ہو جائے۔ وہ مجھ سے اکثر کہتے تھے کہ شارف صاحب، آخر اہل تسنن کو مجلسوں میں شرکت کی عام دعوت کیوں نہیں دی جاتی؟ میں نے کہا عام طور پر مجلسوں میں روایتی بیان ہوتا ہے، کوئی علمی بات بہت کم علماء کرتے ہیں، اس لیے لوگ خود آنا پسند نہیں کرتے۔ اس میں خصوصیت سے کسی کے بلانے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ میں نے اسی لکھنؤ میں دیکھا ہے کہ کسی تاریخ کو مقبرہ گولا گنج میں ایک مجلس مولانا علی نقی صاحب خطاب کرتے تھے۔ اس میں کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں ان کے سنی احباب اور جاننے والے بیٹھ کر مجلس نہ سنتے ہوں۔ میں نے وہاں دوسرے مسلک کے بڑے لوگوں کو مجلس سنتے دیکھا ہے۔ وقار صاحب نے اس سلسلے میں تمام دنیا میں دانشوروں اور بڑے سیاستدانوں کی آراء کو جمع کیا اور سینکڑوں بڑے بڑے سیاہ بینروں پر انہیں لکھوایا، اور شہر بھر میں جہاں بڑے اجتماع ہوتے تھے، مثلا غفرہ مآب، مقبرہ سعادت علی خان، قیصر باغ اور دوسری جگہوں پر خود لے جا کر لگوائے۔ اس طرح وہ امام حسین کی قربانی کی اس اہمیت کو ظاہر کرنا چاہتے تھے جو مسلمانوں کے دلوں کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کے لوگوں میں ہے۔ وہ اپنے یہاں کی مجلس میں بھی ایسے علماء کو خطاب کے لیے مدعو کرتے تھے جو اتحاد کی بات کرے اور جو اصل مقصد حسینی ہے۔ وقار صاحب کے کام کرنے کا یہ ایک محاذ تھا
جو ہمارے لیے تو بہت بڑا تھا، لیکن وہ اسے ایسی خوش اسلوبی سے انجام دیتے تھے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ان کے یہاں عشرے کی تمام مجلسوں میں مشترک شرکا ہوتے تھے، جس میں بزرگ ایچ ایم یاسین صاحب، جناب نظم الدین فاروقی صاحب اور دوسرے حضرات نمایاں طور پر نظر آتے تھے۔ ان کی ایک مخصوص مجلس میں سوزخانی سنیتا جھگرن نے کی اور داستان کربلا سنانے کے لیے مشہور داستان گو ہمانشو واجپئی نے اپنے مخصوص انداز میں داستان کربلا پیش کی۔ وقار صاحب کے کام کا سلسلہ صرف چند تاریخائے ولادت یا ایام ازاں تک ہی محدود نہیں تھا۔ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے ایک اردو انجمن بنائی، جس کا پہلا سیکریٹری انہوں نے اجے کمار کو مقرر کیا۔ یہ ادارہ عوام اور سرکار دونوں سے رابطہ رکھتا تھا اور اردو کے مسائل سرکار تک پہنچانے کے علاوہ اردو کے فروغ کے دوسرے کام کرتا تھا۔ ایک سب سے زیادہ فعال ادارہ اردو رائٹرز فورم تھا، جس کا صدر تو انہوں نے مجھے بنا رکھا تھا، لیکن کام سارا خود انجام دیتے تھے۔ اس ادارے نے سینکڑوں فنکشن، سیمینار اور جلسوں کی شکل میں کیے۔ ان جلسوں نے لکھنؤ کی سست ادبی فضا کو ایک دم بیدار کر دیا۔ نئے لکھنے والے اپنے قلم لے کر بیٹھ گئے کہ معلوم نہیں کب وقار صاحب کا فون آئے کہ آپ کو اس موضوع پر یا اس کتاب پر مضمون پڑھنا ہے۔ جلسے شہر کے مختلف حال میں ہوتے تھے اور ہر جلسے کے اخراجات وہ خود برداشت کرتے تھے۔ رائٹرز فورم نے اتنی شہرت پائی کہ گورنر اتر پردیش نے اپنی کئی تقریروں میں وقار رضوی اور رائٹرز فورم کا ذکر کیا۔ اس کے تحت جو جلسے مالویہ ہال اور کیفی اعظمی اکیڈمی میں ہوئے وہ تو اپنی تاریخ بنا گئے۔ وقار صاحب سے یوں تو میری تقریباً ہر روز ملاقات ہوتی تھی، اس لیے کہ کسی جلسے یا اجتماع میں میری شرکت انہی پر منحصر تھی۔ اس طرح وہ میرا سہارا تھے اور دن رات اس ذمہ داری کو سعادت مند اولاد کی طرح پورا کرتے تھے۔ ایک بار مجھے ریختہ کے پروگرام میں دہلی جانا تھا، لیکن میں تنہا سفر نہیں کر سکتا۔ میں نے وقار صاحب سے ذکر کیا، وہ فوراً تیار ہو گئے کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ وہ ساتھ گئے، 3 دن تک میرے ساتھ رہے۔ اس طرح کے کئی مواقع آئے۔ شہر کی تقریبات میں بھی کھانا اور چائے وغیرہ لا کر مجھے دینا اور میرا ہاتھ پکڑ کر ہر جگہ لے جا کر مجھے بٹھانا ان کی ذمہ داری تھی، اور وہ بڑی خوش دلی سے اسے انجام دیتے تھے۔ کہتے تھے آپ کہہ دیجئے کہ آپ کیا چاہتے تھے، وہ ہو جائے گا، آپ کو قطعاً فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جس بات کو بتانا چاہتا تھا وہ بات کی رو میں رہ گئی۔ میں کہہ رہا تھا کہ ایک بار وہ میرے پاس آئے اور ہنستے ہوئے کہنے لگے، شارف صاحب، جس جلسے کے کرنے کے لیے میں نے 100 سے زیادہ جلسے کر ڈالے وہی نہیں کر پایا۔ کون سا ایسا جلسہ ہے؟ آپ نے تو اتنے اچھے اور اتنے بڑے جلسے کیے جن کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ کے بارے میں نے ہر طرح کوشش کی، لیکن آپ اجازت ہی نہیں دیتے۔ انہوں نے شکایتاً کہا، میں نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو کسی جلسے کے لائق ہو؟ مجھے تھوڑا موقع دیجئے، کچھ کام کر لوں تب جلسہ کیجئے گا۔ اپنے بارے میں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ ہم لوگوں کو فیصلہ کرنے دیجئے۔ اچھا، میری نئی کتاب شائع ہونے جا رہی ہے، اسے شائع ہو جانے دیں، کہہ کر میں نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کتاب مجھے دے دیجئے، میں 2 دن میں شائع کرا دوں گا۔ کسی طرح یہ بات اس وقت ٹل گئی، لیکن انہوں نے میرے تمام شاگردوں کے ساتھ مل کر ایک گروپ بنایا اور بہت رازداری کے ساتھ سارے کام کر لیے۔ عارف نقوی کو جرمنی سے بلا لیا، پروفیسر ظفر الدین
डॉक्टर अशिया जबी हैदराबाद से, प्रोफेसर मुजफ्फर शहनीरी वाइस चांसलर अब्दुल हक यूनिवर्सिटी करनूल से, डॉक्टर परवेज अहमद श्रीनगर से, डॉक्टर मोहम्मद काजिम, डॉक्टर इम्तियाज अहमद, डॉक्टर अतिया रईस अहमद, मोहम्मद समी और शबनूर को दिल्ली से और न जाने कहां कहां से मेरे अहबाब और मोहब्बत करने वालों को जमा कर लिया। और उस वक्त मुझे इत्तला दी जब सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए और मालविया हॉल में ले जाकर उत्तर प्रदेश के गवर्नर राम नायक जी के बराबर मुझे बिठा दिया। ये जलसा मुख्तलिफ उन्वानात के तहत 3 शब रोज चलता रहा और किसी को एक लम्हे के लिए चाय, नाश्ता या खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होने दी। लोगों ने उनको मुबारकबाद दी कि ऐसा जलसा कोई नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा, मैं चाहूं तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। इस तरह वो जिस काम को करना चाहते थे वो लाख दुश्वारियां हों उसे बड़ी खुशअस्लूबी से अंजाम दे लेते थे। मैं अर्ज कर चुका हूं कि अपनी ज़ईफ़ी और कमजोरी की वजह से मैं उन्हीं पर मुनहसर था, यानी वो मेरे लिए असाए पीरी का दर्जा रखते थे और मुझे बहुत खुशी थी कि मैं अब जिंदगी के ये आखिरी दिन बेफिक्री से गुजार लूंगा। मेरे ऊपर किसी बेटे या बेटी की जिम्मेदारी तो थी नहीं, लेकिन शुआ फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज और शुआ फातिमा ट्रस्ट की जिम्मेदारी जरूर थी, जिसकी वजह से हर वक्त फिक्र रहती थी कि मेरे बाद किस तरह ये चल सकेगा। वो भी मैंने उनके सुपुर्द कर दिया था। मैनेजर और सेक्रेटरी की हैसियत से सारे अख्तियारात उनको मुंतकिल कर दिए थे और वो बड़ी दिलचस्पी से कॉलेज के उमूर को देखते और उसे डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक ले जाने के प्रोग्राम बनाने शुरू कर दिए थे। सबसे पहले उन्होंने कॉलेज में साइंस की तालीम शुरू कराई और साइंस ब्लॉक के इफ्तिताह के लिए गवर्नर उत्तर प्रदेश को कॉलेज ले आए। वो कॉलेज के हर मौके पर खुद आते और तकदीस फातिमा साहिबा को साथ लाते थे, लेकिन कुदरत को क्या मंजूर था इससे कोई नहीं वाकिफ था। वक़ार साहब एक बहुत इख्तराई जहन रखते थे, हर वक्त कोई नई बात सोचते रहते थे और हर बात को एक मखसूस तरीके से अंजाम देते थे। उन्होंने अवधनामा अखबार निकाला तो हिंदी उर्दू में मुल्क के 7 शहरों लखनऊ, फैजाबाद, सहारनपुर, कानपुर, अलीगढ़, आजमगढ़ और मुंबई से एक साथ शाया होने वाला और उस वक्त 16 सफ़ात पर शाया होने वाला पहला उर्दू अखबार करार पाया। उन्होंने सबसे पहले अवधनामे का वॉइस एडिशन निकालना शुरू किया कि मसरूफ जिंदगी में अगर आप अखबार पढ़ने का मौका न निकाल सकें तो चलते फिरते आप अखबार सुन सकें और हालात हाजरा से वाकिफ हो सकें। इतनी छोटी सी जिंदगी में उन्होंने ऐसे और इतने तामीरी काम किए कि आज हर शख्स वो ख्वाह किसी मसलक और अकीदे का हो, वक़ार रिज़वी के इंतकाल पर दिल गिरफ्ता और गमज़दा है। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन लोगों ने उनकी मौत को दिल से महसूस किया और आज भी हर शख्स ज़हनी तौर पर एक सन्नाटे में है कि आखिर ये क्या हो गया। नजमुद्दीन फारूकी साहब ने उनके इसाले सवाब के लिए एक बहुत बड़ा ऑनलाइन ताज़ियती जलसा किया और उसके बाद मजलिस की। मैंने कहा, मोहब्बत और रवादारी का जो बीज वक़ार मेहदी रिजवी बो गए थे उसमें पहली कोपल फूटी। दुनिया न जाने कब से चल रही है और इसी तरह चलती रहेगी, लेकिन ऐसे लोग दोबारा पैदा नहीं होते। वक़ार रिजवी की शख्सियत के तमाम पहलुओं का जिक्र किसी एक मखसूस मज़मून में मुमकिन नहीं। उन्होंने मुख्तसर से अरसे में ऐसे और इतने काम किए
کہ اپنی تاریخ بنا گئے اور ہر دل پر اپنے گہرے نقوش چھوڑ گئے۔ غالب کی طرح انہی کے مصرے میں ذرا سی تبدیلی کر کے بار الہی سے شکوہ کرنے کا جی چاہتا ہے کہ کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا ابھی وقار۔ خدا کی مرضی میں کسی کا دخل نہیں ہے، لیکن ہم انہیں کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ خدا ان کی مغفرت فرمائے اور عزیزہ تقدیس فاطمہ، عزیزہ سمن، عرش اور ان کے بھائیوں اور عزیزوں کو صبر کی طاقت اور ان کے کام کو فروغ دینے کی قوت عطا فرمائے۔